میں امداد سمرو ستمبر عمران خان کے لیے ستمگر ثابت ہوا۔ اب عمران خان صاحب نے ساری امیدیں اکتوبر میں لگا رکھی ہیں، اور اگر اکتوبر میں ناکام ہو گئے عمران خان صاحب، اکتوبر سے عمران خان صاحب کی امیدیں جو ہے پوری نہ ہو سکیں، تو پھر نومبر آ جائے گا، اور نومبر کے بعد خان صاحب اپنی باقی ماندہ الٹی گنتی گننا شروع کر دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر نومبر گزر گیا اور نومبر ہاتھ سے چلا گیا اور نومبر تک کچھ نہ کر سکے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پنجاب کا محاذ ہے تو پنجاب میں بھی عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اب کچھ دنوں میں پنجاب کے اندر نیا رزلٹ، نیا نتیجہ آنے والا ہے۔ صرف انتظار ہے بڑے کھلاڑی کا کہ بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ لاہور آ کر بیٹھیں اور آ کر یہاں پر جو حساب کتاب ہے جوڑ توڑ کا اس کو فائنلائز کریں اور پرویز الہی کو گھر بھیجیں۔ بڑوں کی لڑائی ہے، اور اس بار بڑوں کی لڑائی حکومت، اپوزیشن اور حکومت یا فوج کے بڑے نہیں ہیں۔ اس بار یہ بڑوں کی لڑائی جو ہے یہ ہماری عدلیہ کے بڑوں کی لڑائی ہے، اور بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ لڑائی سامنے کھل کر آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جو بڑے ہیں، جج صاحبان ہیں، ان کی آپس میں کتنی کیا ہوتی مفاہمت کہہ لیں، یا ان کا آپس میں کتنا ایک سلوک ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 2-3 روز پہلے نئے مالی سال کہہ رہا ہوں، نئے عدالتی سال کے آغاز پر ایک خطاب کیا تھا تقریب سے، اور اس میں انہوں نے اپنے اہداف تو بتائے، اپنا ایجنڈا یعنی عدالتی ایجنڈا جو ہوتا ہے کہ جی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے وہ اپنا متحرک کریں گے اپنی عدلیہ کو، اس طرح کی باتیں تو تھوڑی بہت ہوئیں، لیکن زیادہ ان کا فوکس جو تھا وہ جو مقدمات ان کے پاس آئے، جن کا فیصلہ ہوا، اور پھر ان مقدمات کی بنیاد پر بقول ان کے جوڈیشل کمیشن میں ان کی مخالفت کی گئی، ان کے نامزد کردہ جج صاحبان کی مخالفت کی گئی۔ انہوں نے حوالہ دیا چیف جسٹس صاحب نے، ایک تو 3 اپریل کو جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کے اوپر جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اور اس پر جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ایک اس کا حوالہ دیا انہوں نے، اور دوسرا حوالہ انہوں نے دیا یہ جو پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا کہ حمزہ شہباز جو الیکٹ ہوئے تھے، مسلم لیگ قائد اعظم کے ووٹ مسترد کر کے ان کو وزیر اعلیٰ الیکٹ کیا گیا تھا، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور فیصلہ دے کر وہ ووٹ جو ہیں وہ گنتی میں شمار کروا لیے تھے، اور پھر یہ تک کہا گیا تھا کہ ایک غلطی ہو گئی تھی غیر لاشعوری طور پر، تو اس غلطی کی تصحیح کر دیتے ہیں، جس پر عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، بلکہ آج کی حکومت جو ہے مرکز میں، انہوں نے اور عمران خان کے مخالفین نے یہ کہا تھا کہ جی یہ کیسی غلطیاں ہیں جو کی جائیں تو عمران خان کو فائدہ ہو، اور اگر ان کی تصحیح کی جائے، وہ غلطیاں سدھاری جائیں، ان کا ازالہ کیا جائے، تدارک کیا جائے، تو بھی فائدہ عمران خان صاحب کو جائے۔ تو اس فیصلے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کیونکہ اس طرح کے فیصلے ہوئے تھے، اس لیے جوڈیشل کمیشن میں حکومتی نمائندوں نے میرے نامزد کردہ جج صاحبان تھے جن کی ایلیویشن ہونی تھی، سپریم کورٹ میں ان کی مخالفت کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس جو آخری اجلاس تھا میرا خیال ہے، جس میں نئے ججوں کو ایلیویٹ کرنا تھا، ان کا تقرر ہونا تھا سپریم کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ میں 17 میں سے 5 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، 5 سیٹیں، 1/3، یعنی اب 5 سیٹیں خالی ہونا سپریم کورٹ میں، اور اس کے ریزن یہ ہے کہ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا، جو جج صاحبان مسترد ہو گئے ان کو ہی لایا جانا چاہ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کوئی بھی لانا چاہ رہا ہے، میں اس پر ظاہر اس طرح کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک نام مسترد ہو جاتا ہے تو ان کی جگہ دوسرا نام آتا ہے، یہ ٹریڈیشنز رہی ہیں، روایت رہی ہیں، یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ جی نام مسترد ہونے کے بعد بجائے اجلاس جو ہے باضابطہ اجلاس ختم کرنے کے اور فیصلہ سنانے کے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کی میجورٹی نے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ سنانے کے اجلاس ڈیفر کر دیا گیا تھا، یا اجلاس بغیر کارروائی کے ختم کر دیا گیا تھا، یعنی بغیر نتیجے کے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ آخری اجلاس میں یہی ہوا تھا، جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا، تو اس پر جو خطاب تھا چیف صاحب کا، اس خطاب پر 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں، آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں وہ ہیں سردار طارق صاحب، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو، انہوں نے ان کے کنڈکٹ کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس وقت جب آپ خطاب کر رہے تھے
اس وقت بھی ہم بات کر سکتے تھے، لیکن ہم نے جو تقریب تھی اس کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم وہاں پر خاموش رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم آپ کی باتوں سے متفق تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس طرح بات کرنی نہیں چاہیے تھی، جو معاملات جو فیصلے ہیں ان کے اوپر اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو فیصلے زیر التواء ہیں، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب والا جو معاملہ ہے اس کی تو اپیل پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، تو جو فیصلے ابھی عدالت کے اندر ہیں ان کے اوپر اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو تفصیلی خط لکھ کر چیف جسٹس صاحب کے کنڈکٹ پر سوال اٹھائے، انگلیاں اٹھائی ہیں کہ جی ایک تو یہ کہنا کہ جی اپنا اجلاس کا حوالہ بھی دیا سپریم جوڈیشل کونسل کا۔ تو بہرحال اب یہ لڑائی جو ہے پرانی ہے، بہت پرانی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی عمران خان صاحب نے یہ تقسیم پیدا کی تھی۔ اگر میں اس میں دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف آؤں گا، عمران خان صاحب نے مزید تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ کو یاد ہوگا ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، اور وہ ریفرنس عدلیہ کے اندر تقسیم کی وجہ بنا تھا۔ اس میں تو بینچ کے دوران بھی جج صاحبان کے درمیان تلخیاں ہوئی تھیں، جب اس کے اوپر ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی چل رہی تھی اس وقت بھی۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اتنی تقسیم ڈال گئے ہیں کہ اب یہ جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں یہ ان کو شکوہ یہ بھی ہے کہ جی ہمیں اہم جو آئینی مقدمات ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنا یہ 3 اپریل والا معاملہ تھا، یا پھر حمزہ شہباز کی حکومت کے خاتمے والا معاملہ تھا، یا پھر نیب کے خلاف ترمیمی آرڈیننس کا معاملہ ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے، یا اس طرح کی جو دوسرے معاملات ہیں آئینی معاملات یا سیاسی معاملات جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں نا، مقدمات تو مطلب سیاسی بنیادوں پر آتے ہیں عدالتوں میں، پٹیشن کوئی بھی کر سکتا ہے، ان میں ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی بنا تاثر بنا کہ جی پاکستان میں ہم خیال بینچ کام کر رہے ہیں، ہم خیال تین جج صاحبان ایک ہی ہر طرح کے ایک طرح کے مقدمات یا جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اس میں 3 جج صاحبان بیٹھ جاتے ہیں، اور باقی کسی کو ایک تو المیہ ہے، ایک تو 5 جج صاحبان نہیں ہیں، سیٹیں خالی ہیں، دوسرا جو باقی جو جج صاحبان ہیں ان کو اہم مقدمات سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی یہ کئی بار لکھ چکے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو، تو وہ لکھ چکے ہوئے اس وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے ہم تو اس طرح بات نہیں، اور یہ ہیں بھی انتظامی معاملات زیادہ تر جج صاحبان کو اس میں بینچ میں شامل کرنا نہ کرنا، کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا کنڈکٹ نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے اندر کے جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لڑائی جو ہے یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو ایلیویٹ نہ کرنے سے لے کر اب تک جو معاملہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنا نظر انداز کرنا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کو نظر انداز کرنا، تو اب تک یہ ایک تاثر جا رہا ہے مسلسل کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سینئرز کو نظر انداز کر کے جونیئرز کو لا رہے ہیں اوپر، اور ایک ہی طرح کی پوری سپریم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی سارے کے سارے ہم خیال لوگ۔ تو یہ ایک تاثر عدالت کے اندر بھی موجود ہے اور مجموعی طور پر وکلاء برادری کے اندر بھی موجود ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اوپر بھی تنقید کی کہ جی وہ کیوں سیاسی معاملات میں پارٹی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو معاملہ یہ ہے، یہ بڑی لڑائی سنگین ہو گئی ہے، ظاہر ہے اس کا سفر کرے گا عدالتی نظام، سفر کرے گا عدالتی نظام، سفر کرے گا تو ملک سفر کرے گا۔ تو اس لڑائی سے ہم آتے ہیں سیاسی لڑائی کی طرف۔ عمران خان صاحب جنہوں نے ہر شعبے میں تقسیم کی، سب سے پہلے تقسیم انہوں نے کی سوسائٹی کے اندر، اس کے بعد انہوں نے تقسیم کی، میں نے گزارش کی کہ عدلیہ کے اندر بھی تقسیم ان کی سیاست کی وجہ سے ہے، اور فوج کے ادارے کے اندر کئی عمران خان صاحب خود تقریروں میں کہتے رہے کہ جی یہ جو فوجی افسران ہیں نا، یہ ان کے اور جج صاحبان، ان کے بچے، ان کی فیملیز میرے ساتھ ہیں، یہ میرے جلسوں میں میری ریلیز میں آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی مختلف موقعوں پر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے فین کلبز موجود ہیں، تو وہ پھر مختلف چیز ریفلیکٹ کرتی رہی چیزیں مختلف اقدامات کی اپنا شکل میں۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی تھی شہباز گل صاحب کے ذریعے۔ شہباز گل صاحب رہا ہو گئے، اب رہائی کے بعد شہباز گل صاحب کا پتہ نہیں شہباز گل صاحب کدھر گئے سے مراد کہ خاموش ہو گئے نا، یہ کوئی رہائی کے بعد اٹھائے نہیں گئے، کوئی ڈالا شالا آ کر ان کو نہیں اٹھا کے لے گیا۔ شہباز گل صاحب رہا ہوئے اور رہائت کے بعد شہباز گل صاحب خاموشی سے چلے گئے۔ ایک ویڈیو چل رہی ہے، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ہیں گلاب کے، اور لوگ نعرے لگاتے جا رہے ہیں اور شہباز گل صاحب سر جھکا کے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا معاملہ، یہ ذرا ہے کہ شہباز گل صاحب مورلی کتنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ عمران خان صاحب کے چیف آف اسٹاف، اگر چیف آف اسٹاف جو عمران خان صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ تھے، اور جو عمران خان صاحب کی پرچھائی تھے،
اگر وہ اتنے کمزور ہیں کہ 1 مہینے 9 دن کی جیل ان کو توڑ دیتی ہے، ایک آدھی رات کا تشدد ان کو توڑ دیتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کہتے رہے ہیں، پاکستان میں سیاسی لوگوں، سیاسی کارکنوں کے اوپر جتنا تشدد ہوا ہے اس کا 1% بھی پی ٹی آئی کے کارکن اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیڈران اور شہباز گل صاحب پر نہیں ہوا۔ شہباز گل صاحب کے لیے عمران خان صاحب روزانہ یہ تقریریں کر رہے ہیں۔ اس دن عدالت میں بھی گئے تھے، جب ان کو دہشت گردی کی عدالت میں ان کی اپنی سماعت تھی، تو وہاں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز گل نے اپنے وکیل کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ جی میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اور اگر مجھے مزید ریمانڈ پر دے دیا گیا پولیس کے تو میں پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوں، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ پیغام جو ہے نا، یہ پیغام عمران خان صاحب اپنی طرف سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنی فسطائیت ہو رہی ہے، یہ کتنی بربریت ہو رہی ہے۔ پولیس کے پاس جو بندہ جاتا ہے نا، وہ پولیس کا ہی ہوتا ہے، پھر پولیس اس کو کھولے، اس کے نٹ بولٹ کھولے، اس کے بقول شیخ رشید رنگ پسٹن اس کے ڈھیلے کرے، جو مرضی کرے، پولیس کی مرضی ہوتی ہے۔ پولیس کے پاس جانے والا بندہ پولیس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تشدد نہیں ہوا ہوگا، لیکن جو پیغام جاتا ہے نا، وہ یہ جاتا ہے کہ جی شہباز گل پر تشدد کیا گیا ہے، شہباز گل کا انگن توڑ دیا گیا ہے، شہباز گل ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو اگر آپ نے حوصلہ دینا ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی شہباز گل کو تشدد کیا گیا، اور اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اگر مجھے مزید پولیس کے پاس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تو پھر میں برداشت نہیں کر سکوں گا، وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ جب ٹوٹ چکا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز گل صاحب کی جو رہائی ہے، اس رہائی کے پیچھے، کیونکہ فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، عدالت کا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ جی یہ جو تحریری فیصلہ آ گیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جی الزام یہ ہے کہ انہوں نے فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، الزام یہ ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو فوج کے ادارے کو اگر کوئی شکایت نہیں ہے تو حکومت نے یا پولیس نے آ کر کیوں FIR درج کر دی ہے، کسی اور نے کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے گراؤنڈ کے تحت ان کو ریلیف دیا ہے، دینا بھی چاہیے۔ تو بہرحال لیکن وہ جو شہباز گل صاحب کی رہائی ہوئی ہے، اس کے بعد پولیٹیکل ورکر، میں اکثر یہ حمزہ شہباز کے لیے بات کرتا رہتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے رہا ہو کے خاموشی سے گھر چلے گئے اور چپ کر کے بیٹھ گئے۔ حمزہ کی تو 2 سال کی جیل ہے۔ 2 سال کی جیل کی رہائی کے بعد اگر ایک پولیٹیکل لیڈر، مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون، ان کے لیڈر، اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ابھی تو PTI والے کو دعویٰ ہے کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، تو ان کے لیڈر جو ہیں پنجاب کے، وہ بلکہ مرکزی نائب صدر اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہلے بھی ہو چکے اور اب بھی شاید امیدوار ہیں، تو وہ جب جیل سے رہا ہوئے تو جیل سے رہائی کے بعد خاموشی سے گھر چلے گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، مہینوں تک پریس کانفرنس نہیں کی، خاموش، نہ اسمبلی آئے نہ کچھ، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ پولیٹیکل ورکر کا رویہ نہیں ہوتا۔ شہباز گل صاحب بھی رہا ہوئے، بھائی شہباز گل کے لیے جتنا ڈھول بجایا گیا، عمران خان نے کہا شہباز گل کی خبر انٹرنیشنل خبر ہے، تو رہائی کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ شہباز گل وہاں کھڑے ہوتے ڈیرہ جیل کے باہر، وہاں پنجاب کی حکومت ہے نا، وہاں کھڑے ہوتے، وہاں استقبال ہوتا ان کا، 200-400 500 2000 5000 لوگ جاتے اور ان کا خطاب ہوتا تگڑا سا، جی میں ٹوٹا نہیں ہوں، میں آ گیا ہوں، ہاں جی مجھے بتاؤ، گرفتار کرنا ہے دوبارہ میں تیار ہوں۔ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل ورکرز، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ کوڑے لگتے تھے ٹکٹکی پر، اور منہ پر مائک لگا ہوتا تھا کہ دنیا چیخیں سنے گی۔ ضیاء-ال-حق کے زمانے میں قذافی اسٹیڈیم میں چوراہوں پر لوگوں کو ٹکٹکی پر باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور منہ پر اسپیکر رکھا جاتا تھا، مائک رکھا جاتا تھا، اور اسپیکر ہوتے تھے لگائے جاتے تھے چاروں طرف، تاکہ جب کوڑا لگے گا، چیخے گا تو دہشت پھیلے گی، اور دہشت پھیلے گی تو ورکر جو ہے پولیٹیکل ورکرز وہ پھر ڈر جائیں گے۔ تو وہ جب کوڑا لگتا تھا تو آگے سے نعرہ لگتا تھا جمہوریت کا، آگے سے نعرہ لگتا تھا بھٹو کا، آگے سے نعرہ لگتا تھا ضیاء-ال-حق کے خلاف۔ تو لوگ تو پھر کہتے تھے یار یہ تو پھر ٹھیک ہے برداشت کر لیں گے، تو جن کے حوصلے پست ہوتے تھے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے تھے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چپ کر کے شہباز گل صاحب جو ہے پتہ نہیں کدھر چلے گئے، منہ نیچے کر کے جا رہے ہیں، اور لوگ بیچارے 4-5-10 نعرے لگا رہے ہیں، اور شہباز گل صاحب کم از کم وکٹری کا نشان تو دکھا دیتے، وکٹری کا نشان بھی نہیں دکھایا، حالانکہ عدالتی فیصلے سے رہا ہوئے ہیں، کوئی معافی نامے پر دستخط کر کے رہا نہیں ہوئے۔ لیکن لگتا ہے کہ شہباز گل نے کہیں نہ کہیں نہ صرف معافی نامے پر دستخط کیا ہے، بلکہ وعدہ معاف گواہ ہونے کا بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں اشارہ دیا۔ اب شہباز گل صاحب کیونکہ امریکن پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، PR ہے ان کے پاس امریکہ کی، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ چلے جائیں، لیکن جنہوں نے شہباز گل کو جیل بھجوایا ہے وہ ان کو
معاملہ پورا بندوں یعنی کام مکمل ہونے تک شہباز گل صاحب کو شاید ہی باہر جانے دیا جائے۔ تو خیر اب معاملہ عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن کا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا عمران خان صاحب، کیونکہ مسلسل کبھی ادھر ٹکریں مارتے ہیں، کبھی ادھر ٹکر مارتے ہیں، کبھی آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بناتے ہیں، کبھی فوج کے ادارے کے اندر تنازع کھڑا کرتے ہیں، تقسیم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی عدلیہ کے اوپر حملہ آور، کبھی الیکشن کے اوپر حملہ آور، اور پھر کہا کہ جی میں اب آؤں گا آخری کال دوں گا اور یہ حکومت برداشت نہیں کر پائے گی۔ کل قوم سے خطاب کیا کہ جی میری آخری کال آ رہی ہے اور میں آ رہا ہوں آخری کال دینے، تو خطاب کر کے کوئی کال نہیں تھی۔ بس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک فن ہے کہ وہ روزانہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں، وہی باتیں دہراتے ہیں، لیکن روزانہ آ کر ٹی وی پر کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس پر عمران خان صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ اس کے پیچھے ایک ریزن میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہوئی ہے۔ ایک ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ جو فلر چھوڑا تھا، وہ جو شدنی چھوڑی تھی کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے اس وقت تک مؤخر کیا جائے جب تک نئے انتخابات ہوں اور نئی آنے والی حکومت ہو، اور نئے آنے والی حکومت جو ہے وہ آ کر نیا آرمی چیف لگائے۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک ایکسٹینشن کی بات کی یا مؤخر کرنے کی بات کی۔ تو اس کے بعد جو عقل کہہ رہی تھی، جو سمجھ آ رہی تھی بات، وہ یہ کہ عمران خان نے جو شدنی چھوڑی ہے، فلر چھوڑا ہے، اس کا ریئیکشن دیکھنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کریں گے، اگلا اعلان کریں گے۔ تو ابھی تک وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہمیں تو اپنا ہم فوج کے ادارے کی طرف سے تو ہمیں کوئی رد عمل نہیں آیا، ابھی تک ہمیں کوئی وہاں سے جواب نہیں آیا۔ یہ والا جس کو میں شدنی کہہ رہا ہوں، یا یہ جو عمران خان صاحب نے فلر یا چال چلی تھی، اس چال سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، بڑی ملاقات، اور اس ملاقات میں جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آرمی چیف میں سے کون ہو سکتے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک واضح پیغام بھیج دیا تھا کہ جی جو کرنا ہے کر لو، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ تو خان صاحب کو وہاں سے جب جواب ملا تو خان صاحب نے یہ والا چال چلی، جال بچھانے کی کوشش کی۔ اب اس میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ان سوئنگ کر کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو لڑا دیا ہے، ان کے اندر معاملہ چل رہا ہے کہ جی آرمی چیف کون ہو۔ خبر دے رہا ہوں یہ میں تجزیہ نہیں ہے، میرا ایک خبر ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کہ جی وزارتوں پہ تو ہم آپ کے ساتھ بارگیننگ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیگر معاملات میں اپنا وہ کیا ہوتا ہے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو پریشرائز کر سکتے ہیں، یہ معاملے میں ہمارا کچھ نہ جائے۔ آپ کو لگتا ہے آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے آپ لگا دیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ شدنی ہے تو شدنی عمران خان نے چھوڑی، تو شیخ صاحب نے سوچا کہ چلو جی میں اس سے بڑی چھوڑ دیتا ہوں، تو شیخ صاحب نے یہ والی شدنی چھوڑ دی، ٹویٹ کیا شیخ صاحب نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ نہیں ہوئی۔ ایون اس معاملے پر مسلم لیگ نون کی اپنی جماعت کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، کوئی غور و خوض نہیں ہو رہا۔ انہوں نے لو میرج کر کے دیکھ لی نا نواز شریف صاحب نے اس معاملے میں، ایک بار نہیں 4-5 بار۔ نواز شریف صاحب نے، وہ وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ آرمی چیف لگائے، اور کم از کم پچھلے 2 آرمی چیف نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ غور و فکر کے بعد، سوچ و بچار کے بعد لگائے تھے نا اپنا، بلکہ مشرف 3 آرمی چیف۔ تو مشرف کو یہ سمجھ کے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہیں تو ان کی کوئی لابنگ شابنگ نہیں ہوگی تو یہ ذرا ٹھنڈے ہوں گے مشرف صاحب، مطلب ایک پراپر لو میرج جس کو کہتے ہیں نا، بندہ ارینج میرج ہوتی ہے تو ارینج میرج میں بندہ، اگر ارینج میرج یہ ہے نا کہ یار جو نام آئے ان میں سے کسی کو بھی بغیر سوچے سمجھے لگا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر شادی کامیاب ہو ناکام ہو، کم از کم یہ پچھتاوا نہیں ہوتا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یہ ہوتا ہے کہ یار بس اب میں کر بھی کیا سکتا تھا، ٹھیک ہے جی کروا لیا، بڑوں نے کروا لیا، جیسی گزر رہی ہے گزار لو۔ کم از کم بندہ خود یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو زخمی کیا ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا، پیپلز پارٹی بھی نہیں سوچ رہی، اور اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی کوئی اتنا زیادہ اپنا نہیں چل رہا معاملہ۔ ہاں ایک شخصیت کے اوپر ان کا معاملہ تھا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جی ان کو نہیں ہونا چاہیے، باقی جو مرضی ہو۔ یہ جو میری انفارمیشن ہے، بلکہ خواجہ آصف صاحب تو کہہ بھی چکے ہیں کہ یار یہ فوج خود ہی فیصلہ کرے کس کو آرمی چیف بننا ہے، اور یا پھر سینئرٹی کی بنیاد پر کریں، جو سینئر موسٹ ہے اس کو آرمی چیف لگائیں، اور اس معاملے میں ایک بار کے لیے جھنجھٹ ہی ختم کر دیں، ہر بار آ کر سوچنا پڑ جائے۔
کہ آرمی چیف کا تقرر ہر بار ہمارے یہاں بڑی خبر بن جاتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے ایک تو یہ بات کی ہے، دوسری بات جو شیخ رشید صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی 15 اکتوبر تک اگر کوششیں کامیاب نہیں ہوئی مفاہمتی تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ گویا عمران خان صاحب جو فیصلہ 31 مئی کو لینا چاہ رہے تھے ناکام ہوئے، پھر عمران خان صاحب نے جو 31 اگست کو فیصلہ لینا تھا ناکام ہوئے، اگست کے بعد اب ستمبر کو کہا گیا کہ جی ستمبر، بس اس ستمبر میں فیصلہ ہو جائے گا، ناکام ہو گئے، اب اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ لیکن 15 اکتوبر تک اگر عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلے مفاہمت کہاں پر؟ وہ جو عمران خان صاحب نے کوششیں کی ہیں، ترلے منتیں کرنے کی کوششیں کی، اگر وہ ترلے منتیں کامیاب ہو جاتی ہیں، عمران خان صاحب پر رعایت ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، تو پھر عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ورنہ پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ شیخ رشید صاحب شدھ نہیں چھوڑ رہے، 15 اکتوبر کے بعد بھی عمران خان صاحب کچھ نہیں کریں گے، جلسے کر لیں گے، آئندہ عام انتخابات کی تیاری کر لیں گے، اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، کیونکہ ملک میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں ہے اس طرح، لیکن سیلاب کی وجہ سے ملک ایمرجنسی کی صورتحال سے گزر رہا ہے، لہٰذا سسٹم عمران خان صاحب کو کوئی بڑا کڑمس مچانے نہیں دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔